اگر زندگی کا مقصد مذہب کی روشنی میں بلیو کرنا ہے بس، تو پھر اس کائنات میں ہر چیز لاجیکل کیوں ہے؟ مجھے دماغ دیا لاجیکل اور پھر کہا کہ میں یقین کر لوں۔ صرف یقین کرنے کا نہیں کہا، آپ کو کہا گیا آپ آبزرویشن کریں اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ چیز کو ایکسپٹ کر لیں، وہ چیز جو آپ کی آبزرویشن میں آتی ہے۔ عقیدہ صرف اس چیز کے اوپر بنانا بغیر دلیل کے آپ کو کہا گیا جو اس فزیکل فینومینا کی چیز ہی نہیں، جو اس فزیکل فینومینا کی دنیا کی چیز نہیں ہے، مثلا فرشتے، عذاب قبر، جنت، جہنم، اس کو آپ نے بغیر لاجک کے ماننا ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ آپ نے لاجیکل لے کے چلنی ہے، اور اس سے بھی متعلق وہ چیزیں ہیں جو آپ نے وحی کے علم کے ذریعے ماننی ہے۔ دنیا میں سورس آف نالج دو ہیں، ایک ریویلڈ نالج جو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے دیتا ہے، وحی کا علم، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج جو سائنس کا علم ہے۔ دونوں کی ڈومین الگ ہے۔ سائنس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو چیز ان کی آبزرویشن میں نہیں آتی اس کا آپ ڈینائل کر دیں۔ وہ تو اپنی عاجزی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، ہم صرف فزیکل ورلڈ کی چیز کے ساتھ ڈیل کریں گے۔ اب فرشتے تو فزیکل چیز ہی نہیں ہے کہ کسی ڈیٹیکٹر سے ڈیٹیکٹ ہو سکے، عذاب قبر فزیکل چیز ہی نہیں ہے، وہ کیسے ڈیٹیکٹ ہوگی؟ تو کسی چیز کا آبزرویشن میں نہ آنا یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ فزیکل ورلڈ میں کئی چیزیں ہیں جو ہمارے پرانے بزرگوں کو نہیں پتا تھی، ہم نے وہ چیزیں سائنس کی برکت سے سمجھ لی، سیکھ لی۔ تو خدا کی ذات، اس کی صفات اور اس کے جو غیب کے معاملات ہیں جو اس نے ایک پیرلل میں نظام قائم کیا ہوا ہے، وہ تو فزیکل ورلڈ کی بھی چیز نہیں ہے۔ ہم نے ایٹم کو بغیر دیکھے ہوئے مان لیا تھا نا، اب آ کے کوئی قریب قریب پہنچے ہیں، وہ مانا ہی ہوا تھا۔ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو کام کرتے، باقی تو سب لوگ ایمان بالغیب کر رہے ہیں نا۔ یہ جو آپ موبائل یوز کر رہے ہیں، آپ میں سے کسی نے ویوز نہیں دیکھی ہیں ٹاور سے نکلتی ہوئی؟ ماننے میں ہے نا، کیونکہ وہ آپ کو فیل ہو رہی ہیں بغیر دیکھے ہوئے، لیکن وہ آپ کے احساس میں آ رہی ہیں، تجربے میں آ رہی ہیں۔ اب آپ کہیں کہ خدا ہمارے تجربے میں نہیں، میں کہتا ہوں اس کائنات میں سب سے بڑی چیز جو ہمارے تجربے میں ہے وہ تو ہے ہی خدا کی ذات ہے بھائی، ہر چیز کے پیچھے۔ یہ میریکل پلانٹ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ کسی سپریم بینگ نے، سپر نیچرل ایجنسی نے، سپریم اتھارٹی نے اسے ٹائنیز ڈیٹیل تک اس طریقے سے کنٹرول کیا ہے، اس کی فائن ٹیوننگ کی ہے۔ اس کے لیے فائن ٹیوننگ کی ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ ذرا سی چیز ڈسٹرب ہو، ختم۔ ابھی اگلے دن میں ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اگر ہمارا جو چاند ہے اس کا سائز چھوٹا کر دیا جائے یا بڑا کر دیا جائے، زمین ختم ہو جائے گی۔ زمین کا سائز بڑا کر دیا جائے، چاند بھی اڑ جائے گا، زمین بھی ختم ہو جائے گی۔ اس قسم کی ملینز آف فائن ٹیوننگز ہیں۔ صرف نائٹروجن آکسیجن کی جو ریشو پروپورشن ہے ہماری فضا میں، یہ ختم کر دی جائے تو زندگی ختم۔ سورج تھوڑا سا دور چلا جائے تو زندگی ختم، تھوڑا قریب آ جائے تو زندگی ختم۔ سورج ختم ہونے سے تو زندگی ختم ہوگی، یہ دور زیادہ۔ اور پھر جو یہ میریکل پلانٹ ارتھ، اس کے گرد جو میگنیٹک فیلڈ ہے، روزانہ لاکھوں ٹن، سرکار ملینز آف ٹن گاربیج جو نقصان پہنچا سکتا ہے اس زمین کو، سورج سے آتا ہے، اور وہ ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ اس کو ریپیل کر دیتی ہے۔ ایک دن کے لیے زمین سلامت نہیں رہ سکتی اگر میگنیٹک فیلڈ ختم ہو جائے، وہ آپ کو نظر بھی نہیں آتی۔ یہ ویڈیو میں جب دیکھ رہا تھا، اس کے نیچے ایک گورے نے بڑے پیارے کمنٹس کیے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ واقعی ارتھ اس کائنات میں ایک لائف بوٹ ہے اکیلی، جس پہ ہم سب سوار ہیں۔ واقعی لائف بوٹ ہے، باقی ہر طرف موت ہی موت ہے۔ میگنیٹک فیلڈ ختم ہو جائے تو موت، گریوٹی ختم ہو جائے تو موت، آکسیجن
کی ریشو پروپورشن ڈسٹرب ہو جائے تو موت. اس زمین پہ آباد زندگی کو ختم کرنے کے لیے کروڑوں چیزیں موجود ہیں, ان میں سے ایک بھی ڈسٹرب ہو جائے تو یہ زندگی ختم. یہ کتنا بڑا حسن اتفاق ہے کہ وہ ساری چیزیں صحیح صحیح پرفارم کر رہی ہیں. تو بائی چانس تو نہیں ہے بھائی, ڈی این اے کی سٹرکچر بائی چانس تو نہیں ہے بھائی. تو خدا بھی ہماری آبزرویشن میں ہے, ڈیٹیکٹ نہیں ہوگا, لیکن اپنی قدرتوں سے اتنا عیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ظاہر چیز ہی کوئی نہیں ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہی اول ہے جب کچھ نہیں تھا تو وہی تھا, اور وہی آخر ہے جب سب ختم ہو جائیں گے وہی ہوگا. وہی ظاہر ہے, یعنی سب سے زیادہ کوئی نمایاں چیز ہے تو وہ اللہ ہے. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کی. میرا خیال ہے سائنس نے تو یہ سارے مسئلے حل کر دیے. سائنس نے بابے بھی مار دیے, منکرین خدا بھی مار دیے, چھوڑا ہی کچھ نہیں. سائنس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت ہے اسے تو محکم بنا دیا ہے کہ اللہ ظاہر ہے اپنی قدرتوں سے, باطن ہے, چھپا ہوا ہے, کہ آزمائش ایسی اس نے رکھی ہے کہ خود سامنے نہیں آئے گا, لیکن نظام بتا دے گا یہ کائنات کا نظام کوئی ہستی چلا رہی ہے تو آپ نے ظاہر ہے اس کو فالو کرنا ہے. باقی وہ جو آپ سے چاہتا ہے وہ کیا ہے, صرف ایمانیات نہیں چاہتا. اگر صرف ایمانیات چاہ رہا ہوتا نا تو پیغمبر نہ بھیجتا. پیغمبر اس نے اسی لیے بھیجے تاکہ آپ کو بتائے کہ آگے چل. مان لیا نا کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا, تو اب آگے چل یہ کہ یہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے بنی ہے, اس کے بعد تم نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے, اور وہاں اس نے تمہاری ہمیشہ کی ناکامی یا ہمیشہ کی کامیابی کا فیصلہ کرنا ہے. اور وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جو میں نے پیغمبروں کے ذریعے تمہیں سکھایا ہے, جو لوگ پیغمبروں کے فالوورز ہوں گے, صحیح معنوں میں ان کی اتباع کریں گے, ان کو ہمیشہ کی جنت دوں گا, اور جو پیغمبروں کے نافرمان ہوں گے ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو ہم پیدا ہوئے ہیں جنت میں جانے کے لیے, سوائے ان لوگوں کے کہ جو جہنم میں جانے کے اسباب کر لیں. ادروائز اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا اسی لیے کیا کہ وہ جنت میں جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر خود ہی کہا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اکثریت جنوں اور انسانوں کی جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اب یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا, ساتھ کہا ہم نے ان کو عقل دی تھی وہ سوچتے نہیں, آنکھیں دی تھی وہ دیکھتے نہیں, کان دیے تھے وہ سنتے نہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل, وہ جانوروں چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے. ایگزسٹنس آف گاڈ میری ویڈیو دیکھ لیں. تو خدا پر یقین کرنا ہے, اس کے بعد خدا کے پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کر کے آپ نے حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں. صرف یقین کر لینا کافی نہیں ہے. کیا ظالموں کے لیے فقط کلمہ پڑھ لینا نجات کا ضامن ہے اور غیر مسلم نیک ہوتے ہوئے بھی جہنم میں جائیں گے؟ بھائی یہ اس طرح کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے سے لازمی جنت مل جائے گی. عین ممکن ہے کہ بد عمالیوں کے سبب ایمان جاتا رہے, اور یہ کلمے والی جنت تو آپ لوگوں کو بتائی گئی ہے نا. ہمیں تو یہ بتایا گیا صحیح بخاری میں کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ نے پوچھا من ابا یا رسول اللہ, کون ہے جو انکار کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. یہ حدیث آپ کو بخاری کی کیوں نہیں بتاتے جی کلمہ پڑھ لیا تو جنت میں جائیں گے؟ وہ چیز ہی کچھ اور تھی کہ جس نے صدقے دل سے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لاکھوں کروڑوں سال کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکال لے گا. جنت میں جانے والی بات نہیں ہے بھائی, جہنم سے نکالے گا اس کے بعد اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا. یہاں تو آپ 1 منٹ کے لیے موم بتی کے اوپر اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتے. 50,000 سال کا دن تو صرف قیامت کا دن ہے, جس کے مقابلے پہ ہماری 60 سال کی زندگی 3 منٹ سے بھی کم بنتی ہے. ہاں ابھی جنت اور جہنم کا تو چھوڑ دیں, تو اتنا سادہ معاملہ نہیں بھائی.
آپ کہتے ہیں دنیا بقدر ایفرٹ ہے، اس بنیاد پر آپ سارے بابوں کو لاجیکلی غلط ثابت کرتے ہیں، پر وہی قانون قرآن و حدیث پر نہیں لگاتے۔ جی مسلمان ہوں نا، کافر تو نہیں ہوں نا، کیوں لگاؤں گا؟ مجھے قرآن و سنت کی ڈومین پتہ ہے، قرآن و سنت کے اوپر میں وہ لاجک لگاؤں گا جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے اندر ہے، کیونکہ قرآن و سنت کی تعلیمات وحی کی تائید کے ساتھ ہے، لہذا اس سے کوئی چیز ٹکرائے گی، خواہ وہ اس فزیکل ورلڈ کا کوئی نالج ہے، وہ 0 سے ملٹیپلائی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ورنہ یہ فزیکل ورلڈ تو آپ کو یہ کہتا تھا مرد و عورت برابر ہیں، یہ وحی نے آپ کو بتایا کہ ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہیں، بلکہ ہیومن ڈگنیٹی میں تو بعض اوقات عورت کا مرتبہ مرد سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تم آج ہمیں بتا رہے ہو کہ عورتوں کے حقوق ہونے چاہیے، اسلام تو بتاتا ہے عورت کے حقوق مرد سے بھی زیادہ ہیں، لیکن اگر تم ایکویلٹی کا مطلب یہ لے رہے ہو کہ مردوں کے شانہ بشانہ عورتیں وہی معاملات لے کے چلیں گی اور پردہ نہیں ہوگا، سیکس ڈسپلن نہیں ہوگا، تو بھائی لعنت ہے تمہاری ایسی سوچ کے اوپر، یہ ہم تمہاری لاجک نہیں مانیں گے، پھر ہم تمہیں پھکی دیں گے کہ تمہارے نزدیک ایکویلٹی جو تم نے ڈیفائن کیا ہے اس کے تحت تو بھائی پھر تمہیں جو اولمپکس ہے نا مرد و عورت کے، وہ الگ نہیں کروانے چاہیے، عورتوں کی ٹیم کا مقابلہ مردوں سے بھی کروانا چاہیے، تو اسی دن تمہیں پتا چل جائے گا۔ پورا مرد نہیں گیا تھا، ایک ٹرانسجینڈر بندہ گیا تھا، تو وہ باکسنگ کرنے والی عورت رونا شروع ہو گئی تھی، ایک کی پئی سی، تو انہوں سمجھ آ گیا سی کہ مرد و عورت برابر نہیں نے۔ ہاں تمہاری ایکویلٹی کو مان لیں تو پھر ایک دفعہ مرد کو بھی پریگننٹ ہونا چاہیے، اگلی دفعہ عورت کو، تو کرو پھر مردوں کو پریگننٹ کر کے بتاؤ۔ تو ہم وحی کی تائید کے ساتھ معاملات کو مانتے ہیں، اسے میں رکھیے گا، تو لاجک اس بیس پہ ہم لے کے چلتے ہیں۔ قرآن و سنت نے کب دعویٰ کیا ہے کہ اس میں جو معجزات آئے ہیں اس کو آپ نے لاجک کی بنیاد پہ لے کے چلنا ہے؟ قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے لاجک کو توڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ ہم نے مریم اور اس سے پیدا ہونے والے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنایا، تو اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے سائنس کا قانون توڑ دیا، اللہ نے سائنس کا قانون توڑ دیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں جی اس کو ثابت کریں کہ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، اور بھائی یہ تو ہماری دلیل ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں قانون کو توڑ کے، یہ معجزہ ہے، آیتن ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ جب ہم اس کو بائی ڈیفینیشن معجزہ اللہ کی آیت کہہ رہے ہیں تو اس کے اوپر اعتراض تو بنتا نہیں ہے۔ اعتراض تو تب بنے جب ہم اسے فزیکل فینومینا آف نیچر کہہ رہے ہو۔ ہم تو کہہ رہے ہیں فزیکل فینومینا آف نیچر نہیں ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے کا نام ہی تو معجزہ ہے، میریکل کہتے ہی اس کو ہیں۔ جی یہ لاجیکل کیسے ہے کہ اتنی بڑی آگ میں ابراہیم علیہ السلام سلامت رہے؟ بھائی یہ آپ غلط طریقے سے ہماری دلیل کو ہمارے منہ پہ کیوں مار رہے ہیں؟ ہمارا تو دعویٰ ہے کہ واقعی آگ جلاتی ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ فخریہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، اور ٹھنڈی اتنی نہیں ہونی کہ ان کو ٹھنڈ لگے، سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے۔ یہ تو ہمارا مقدمہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، تبھی تو فخریہ ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو بچا لیا آگ میں جلنے سے اور سلامتی بن گئی۔ تو جو معجزہ ہے، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز ہے، وہ تو ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ رہی ہے۔ اگر فزیکل فینومینا ہوتا تو ہم اسے معجزہ بنا کے کیوں پیش کرتے؟ اس حوالے سے لوگ اس ڈیفینیشن کو نہیں سمجھتے۔ یہ چاند ایک واقعات ہیں جو اللہ نے کر دیے، اس کو آپ ایکسٹراپولیٹ نہیں کر سکتے۔ مثلا یہی واقعات بیان کر کے لوگ اپنے بابوں کا اڑنا ثابت کرتے ہیں، کبھی پانی پہ چلنا ثابت کرتے ہیں، تو میں نے کہا چھوڑ دو یار، منو وہ بابیاں دی لسٹ دے جنہاں دے پیو نہیں پہ لب دے۔ عیسیٰ ابن مریم کا تو بغیر باپ کے پیدا ہونا معجزہ ہے نا، تمہارا کون کون سا بابا ہے جس کا ابا کوئی نہیں ہے؟ لسٹ چاہیے نا، کوئی ایک تو نکالو نا ایسا کہ جی یہ دیکھیں یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا مطلب لوگ کیا لیں گے۔ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس طرح معجزات کو ایکسٹراپولیٹ نہیں کر سکتے۔
کوئی ایک بندہ پروڈیوس کرو نا جس کو ہم آگ میں پھینکیں اور وہ بچ جائے. ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایک تابی کا واقعہ لے کے جعلی واقعہ منقطع روایت الاستیاب سے لے کر آئے. امام ذہبی نے بھی اس کو نقل کیا اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ اس روایت کے اندر ارسال ہے, چھوٹا ہوا واسطہ ہے. وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب بھی بیان کرتے رہے اور باقی صوفیاء بھی بیان کرتے ہیں کہ جی وہ اس امت میں بھی ایک تابعی تھا, پھر حضرت ابو بکر عمر نے اس کو گلے لگا لیا کہ تو اس امت میں خلیل اللہ کی مثل ہے اس حوالے سے کہ تیرے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی. بالکل جعلی واقعہ. اگر یہ ہونا ہوتا تو صحابہ کے ساتھ ہو جاتا. صحابہ کرام تو رومن امپائر کی جنگوں میں تیل کے کڑاؤں میں روسٹ کیے گئے ہیں, آگ کوئی ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے. اس طرح نہیں ہوتا بھائی. ایک شخص جس کو اللہ نے بہت نوازا ہے, کروڑوں روپے اس شخص کی زکوٰۃ بنتی ہے اور اس نے اپنا ایک مدرسہ بنا رکھا ہے جس پر اپنی ساری زکوٰۃ لگا دیتا ہے, جبکہ اس کے پڑوسی وغیرہ انتہائی غریب ہیں. تو ان کو بھی دینا. پہلا حق تو اس کے رشتہ داروں کا ہے, پھر پڑوسیوں کا ہے اور پھر مدرسے کے اسٹوڈنٹس کا ہے. سب پہ لگانا چاہیے جی.